بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ عمران ڈٹ کے نہیں جھکوں گا، ساری عمر جیل میں کاٹ دوں گا۔ یہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ بلکہ اسے آگے اگر دیکھیں تو علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کا مقابلہ ابھی جاری ہے۔ یہ کس حد تک ہے، کہاں ہے، کیسے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ پٹرول بم، عوام سراپا احتجاج، ماضی میں کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بڑی خوشخبری کہ پی آئی اے کی برطانوی پرواز بحال، اور تیسری عالمی جنگ کا خطرہ۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کیسے؟ صدر ٹرمپ تو امن کا ایوارڈ لینے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ہر جگہ جو ہے سیز فائر کرا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ رشیا یعنی روس اور یوکرائن بھی جلدی جنگ بندی پر عمل درآمد کریں، ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ چین تائیوان میں بہت زیادہ اس کو حساس کہتا ہے اس معاملے کو، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تائیوان پر چین نے کچھ کیا تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ امریکہ اور نیٹو فورسز جو ہیں اس کی مدد کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کا سیز فائر ہو چکا، فوجیں اپنی اپنی جگہ آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے، اور دعویٰ مودی سرکار کا موجود ہے کہ آپریشن سندور رکا ہے، ٹلا نہیں، ابھی سندور 2 بھی ہوگا اور دنیا دیکھے گی۔ بہرحال اس سے بھی آگے چلیں۔ اسرائیل اور ایران معاملہ گڑبڑ، اور ابھی بھی دونوں طرف سے گیدڑ بھبکیاں بھی موجود ہیں، دھمکیاں بھی موجود ہیں، اور اعلانات بھی موجود ہیں۔ اور اگر اس لڑائی کو دیکھیں تو آپ کو 2 گروپ نظر آئیں گے کہ ایران کے ساتھ کون کھڑا تھا۔ چین اور روس کھڑا تھا، چاہے وہ اخلاقی طور پہ تھا، بیانیانہ طور پہ تھا، لیکن تھا۔ پاکستان بھی کھڑا تھا، اور اسرائیل کے ساتھ کون تھا؟ وہی امریکہ بہادر تھے۔ پاک بھارت جنگ میں امریکہ بہادر نے کہا تھا اپنا معاملہ ہے، ہمیں نہ گھسیٹو، خود معاملہ طے کرو، لیکن بعد میں وہ سیز فائر ہونے کرایا۔ اب پتہ لگا ہے کہ امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے یوکرائن کے صدر سے فون پر بات کی ہے کہ جناب اگر لمبی رینج والے یعنی بڑی رینج کے آپ کو میزائل دے دیے جائیں، بڑے حساس قسم کے، تو کیا آپ ماسکو پر حملہ کریں گے؟ اب یوکرائن جنگ میں چین جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کبھی بھی اس کی شکست تسلیم نہیں کرے گا، نہ چاہتا ہے کہ شکست ہو اس کو۔ تو خاصے گڑبڑ موجود ہیں، اور یہ تمام جگہ جہاں بھی غلطی ہوئی تو پھر وہ جائے گا کدھر؟ تیسری عالمی جنگ کی طرف، کیونکہ گروپ بنے ہوئے۔ شنگھائی تعاون کانفرنس کا ایک گروپ فوٹو جاری ہوا جس پہ بھارت میں بڑا واویلا ہے۔ وہ کیا تھا کہ چین کے وزیر خارجہ نے سینٹر میں کھڑے ہیں، اور ایک طرف روس کھڑا ہے، دوسری طرف پاکستان، اور 5ویں نمبر پہ دور جناب جے شنکر صاحب ہیں۔ تو وہ بھی بڑا اس کا ریئیکشن دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنا ثابت کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون کانفرنس سے، وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں ثابت کیا گیا ہے کہ چین جو ہے وہ روس اور پاکستان کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایک گروپ بنتا جا رہا ہے۔ اب اس معاملات میں یہی لگ رہا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اگر ماسکو پہ حملہ کیا گیا تو چین خاموش نہیں رہے گا، اگر تائیوان پہ نیٹو فورسز یا امریکہ آیا تو چین معاف نہیں کرے گا، چین چھوڑے گا نہیں، اور چین اور رشیا ساتھ۔ بھارت اور پاکستان کی لڑائی تو پھر چین اور رشیا ساتھ، وہاں اسرائیل ساتھ۔ تو یہ گروپنگ عجیب و غریب ہوئی ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ کون کس کا ساتھ دے گا۔ تو کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایک نے بھی غلطی کی تو خمیازہ پوری دنیا اس کا بھگتے گی، کیونکہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اب کہاں سے سیز فائر ہوتا ہے، کس انداز میں مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ دھمکیوں سے ہوتے ہیں یا مذاکرات سے ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پٹرول بم 45 دنوں میں تیسری بار قیمت بڑھائی ہے پٹرول کی۔
عوام پہلے ہی مایوس تھی، مہنگائی سے تنگ تھی، وہ گھبرا گئی ہے، سراپا احتجاج بن گئی ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ 45 دن میں 3 دفعہ اور عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی نہیں۔ ہاں جو ابھی پچھلے دنوں جو بڑھی تھی اس میں تو یہ تھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں تو اتنا ہو گیا تھا مسئلہ تیل کا، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ عوام ناراض ہے حکومت سے کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی اشیاء ضروریہ کی، اور آمد و رفت کے جو معاملات ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، لہٰذا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو بات تو جینون ہے۔ اگر ماضی میں آپ جھانکیں تو نواز شریف کہتے تھے راتوں رات جو ہے یہ جو حملہ کیا گیا، پٹرول بڑھا دیے گئے، قیمتیں کر دی گئیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح مریم نواز کی بھی دیکھیے یہ رات کے اندھیرے میں قیمتیں بڑھانا، تو جناب اب کون سا صبح کی روشنی میں سب کچھ کیا گیا، اب بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ تو ہر دور میں یہ اسی طرح ہوتا ہے، اور اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے وضاحتیں ہوتی ہیں، دلائل موجود ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کا مقابلہ جاری۔ سینٹ کے ٹکٹ کے سلسلے میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ جناب مشال یوسفزئی پکڑی گئی کہ ان کے جو 2 تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے انہیں انکار کر دیا کہ جناب ہم نے تو دستخط نہیں کیے، نہ ہم واپس لیتے ہیں اپنے دستخط۔ لیکن جناب کل کی ملاقات کے بعد عمران خان نے جو سینیٹرز کی لسٹ جاری کی اس میں ثانیہ نشتر کی سیٹ پر باقاعدہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے مشال یوسفزئی کو۔ اب یہ بھی کیا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ مشال یوسفزئی کے خلاف ہیں گڈا پور صاحب، لہٰذا وہ کبھی بھی ان کو جیتنے نہیں دیں گے، لیکن شاید یہ بات مشال یوسفزئی کو بھی پتہ ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے میری نامزدگی جو ہے یہی بہت بڑی بات ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، جیتنا نہ جیتنا، سینیٹر بننا نہ بننا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بات بھی صحیح ہے کہ بڑی مخالفت ہوئی، 2 دفعہ ان کو نکالا گیا کیبنٹ سے، گنڈا پور صاحب نے پھر ان کو ٹکٹ مل گیا سینٹ کا، کس کے؟ بشریٰ بی بی کے کہنے پہ۔ علیمہ خان چاہتی تھی کہ نہ ملے، الگ کینڈیڈیٹ موجود تھے۔ اسی طرح بہت مخالفت تھی اپنا مرزا آفریدی کی، بہت سے ان پہ الزامات تھے کہ انہوں نے جناب لا تعلقی کا بھی اظہار کیا تھا، پریس کانفرنس بھی کی تھی، لیکن اب ان کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ ATM ہے ان کا، یہ ان کے کام آتا ہے، پارٹی کے فنڈ مل نہیں رہے، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ کام آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی ٹکٹ مل گئی، اعظم سواتی کو بھی ٹکٹ مل گئی۔ اب 5-7 افراد کو ٹکٹیں جو دی ہیں اس میں لگتا ہے کہ 4 سے 5 افراد ان کے جیتیں گے، 2 نہیں جیتیں گے۔ اب کون 2 نہیں جیتیں گے یہ بات کی بات ہے، جس میں نشانی لگی ہوئی ہے خاص طور پر مشال یوسفزئی پہ کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گی، اور دوسرے ہیں مراد سعید، شاید ان کے کاغذات ہی ریجیکٹ ہو جائیں کیونکہ وہ منظر عام پہ نہیں ہیں، ان کے بھی ہیں۔ فیصل جاوید وغیرہ جو ہیں وہ شاید وہ سارے جیت جائیں گے، لگتا ہے ایسے ہی۔ تو یہ معاملات اس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران ڈٹ گئے، نہیں جھکوں گا، ساری عمر قید رہوں گا، لیکن اس ٹویٹ میں جو ٹویٹ کیا اور جو پیغام دیا علیمہ خان نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ کرنل صاحب کو بری کیا تھا، اور انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں کر رہے، سارے جو احکامات ہیں وہ مریم نواز کی جانب سے آ رہے ہیں، اور جتنی سختیاں ہو رہی ہیں بشریٰ بی بی پہ یا عمران خان پہ وہ سب مریم نواز کی وجہ سے۔ لیکن اب پھر خان اعظم خان عمران خان نے کہہ دیا نہ بھائی، جو کچھ ہو رہا ہے عاصم منیر صاحب کرا رہے ہیں، سپہ سالار پہ الزام لگا دیا، ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا انہوں نے کہ اگر مجھے کچھ جیل میں ہو گیا اس ظلم و ستم کی وجہ سے، اس بربریت کی وجہ سے، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عاصم منیر ہوگا، اور اس سے حساب کتاب کیا جائے، کیونکہ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے جیسے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ، جبکہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ایک لسٹ بھی جاری کر دی کہ کون سی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں، اور یہ عدالت کی ماں پہ دی جا رہی ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی کل کہ اتنی سہولیات، اتنی مراعات کسی قیدی کو اب تک نہیں ملی، اور نہ ہی شاید آئندہ ملے، کیونکہ یہ عدالت کی وجہ سے ملی تھی، اور عدالتیں اس وقت عمران خان کے پیار میں، محبت میں پھنسی ہوئی تھی، لہٰذا ان کو مل گیا، اور اس کو حکومت اون کر رہی ہے۔ لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ قید تو قید ہوتی ہے، قید ہے
مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جناب سب نے قیدیں کاٹی ہیں، سالوں آصف زرداری نے قید کاٹی ہے، نواز شریف نے کاٹی ہے، مریم نواز قید میں رہی ہیں، مریم ان کے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کہاں گئے تھے؟ تو آپ برداشت کریں، یہ کوئی نانی دا گھر تو نہیں کہ تمہیں سارا کچھ ملے گا تو تہاڈے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں ایک فوجی رضوان قیدی ہے اور وہ دولہا بنا کے اس کو جیل میں رکھا گیا، اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اب ہے یا نہیں ہے یہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ جانے، اور باقی معاملات دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا، تحقیقات ہوں گی اس پہ بھی، کیونکہ انہوں نے نام تو لے دیا۔ اب اس معاملے میں جو الزامات لگے ہیں، جو کچھ بھی کہا گیا، انہوں نے کہا آپس کی لڑائی چھوڑ دو، عمران خان نے کہا ہے ورکرز کو، کہا اپنی لڑائی چھوڑو، لڑائی ود ان پارٹی ہونی چاہیے، اور یقیناً ہے۔ پنجاب میں عالیہ حمزہ کے خلاف محاذ گرم ہے، علی ظفر جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، سیکرٹری جنرل پہ برہم ہو گئے ہیں، پھٹ پڑے ہیں میڈیا کے سامنے، وہ کہتے ہیں ان کا کیا حق ہے، یہ کوئی ملازم تو نہیں ہے، عالیہ حمزہ کو اس کو اس طرح ڈانٹ رہے ہیں اور اس طرح سے حساب مانگ رہے ہیں، اس سے معافی منگوا رہے ہیں، تو بڑے ناراض ہیں وہ۔ اسی طرح کے پی کے میں بھی گروپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ جنید اکبر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو مرزا آفریدی کے گھر قوالی نائٹ ہوئی، عشائیہ دیا گیا، اس میں پنجاب کی قیادت کیوں نہیں تھی؟ پنجاب کی قیادت کو تو استقبال کرنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کے پی کا، لیکن اس کو اس سے دور رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ وہ کہتے ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو وہاں بھی لڑائیاں ایسی چل رہی ہیں کہ ہاتھ بہت زیادہ ہیں اور گریبان کم ہو گئے ہیں، یعنی 10 بدس لڑائی پارٹی کے اندر جاری ہے، اور ابھی تحریک چلانی ہے جس کا دور دور کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ تحریک کس طرح چلے گی اور کیسے کامیاب ہوگی۔ تاہم عمران خان صاحب پر امید ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ نکلیں گے ان کے کہنے پہ اور تحریک چلے گی۔ آپ بھی یہیں ہیں، ہم بھی یہیں ہیں، اللہ بہتر کرے، خیر خیریت سے تحریک چلے، کوئی اس کا فائدہ ہو، کوئی مثبت نتیجہ نکلے۔ لیکن بات یہی ہے کہ آج تک ریکارڈ پہ یہی ہے کہ جس نے ریاست سے ٹکر لی، جس نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑی، وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہوا، کیونکہ دیوار سے ٹکر مارنے سے سر اپنا پھٹتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ عمران خان اور ان کی پارٹی سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرے، تب کوئی راستہ نکلے گا، ورنہ راستہ نکلتا نہیں نظر آ رہا، بلکہ اگست تک جو ہے سزائیں بہت زیادہ سامنے آ جائیں گی۔ تو کچھ لوگ بھی سودا ہو جائے، لیکن عمران خان ایک طرف تو سپہ سالار کو ملوث الزام ٹھہراتے ہیں، اس پر الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں نے حکومت سے نہیں، بات بھی کرنی ہے تو طاقتوروں سے کرنی ہے، اور اصل طاقت سپہ سالار کے پاس ہے۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، بلکہ اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں، تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، اور سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔